بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہ آمین۔ دنیا کیسے بنی؟ اسلامک نقطہ نظر۔ شروعات۔ اللہ کی عظمت۔ اللہ پاک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی نے پوری کائنات کو بنا کسی کی مدد کے اپنی قدرت اور حکمت سے پیدا کیا۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور مالک ہے اور محافظ ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستقر ہوا۔ سورہ الحدید آیت 4۔ اندھیرا اور روشنی کی تکنیک۔ سب سے پہلے اللہ نے نور اور ظلمات کو پیدا کیا۔ نور مطلب روشنی اور ظلمات مطلب اندھیرا کو پیدا کیا۔ یہ کوئی معمولی روشنی نہیں بلکہ اس روشنی سے فرشتے، جنت اور نوریات اور بہت سی چیزیں وجود میں آئی۔ آسمانوں اور زمین کی تکنیک۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ ہر آسمان کا اپنا مقام اور نظام ہے۔ قرآن میں بار بار 7 سماوات 7 آسمان کا ذکر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ سورہ البقرہ آیت 22۔ پانی اور زمین کی شکل۔ زمین پہلے ایک ہی ٹکڑا تھی، پھر اللہ نے اس میں سے پہاڑ نکالے، دریا بنائے، میدان بنائے اور پھر اسے انسانوں اور جانوروں کے لیے رہنے لائق بنایا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ الحجر 19، اور ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ رکھے اور ہر چیز کو جوڑا جوڑا نکالا۔ پودے اور پیڑوں کی تخلیق۔ اس کے بعد اللہ نے زمین میں ہر طرح کے پودے، پھل، اناج اور پیڑ پیدا کیے۔ یہ سب اللہ کی رحمت سے انسان کے لیے روزی کا ذریعہ بنے۔ وہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے ہر طرح کی پودے نکالے۔ سورہ الانعام آیت 99۔ جانوروں کو بنایا۔ اللہ نے زمین اور سمندر میں چلنے والے جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے اور سمندری مخلوق کو پیدا کیا۔ ہر جانور کی اپنی ضرورت، جگہ اور فائدہ ہے۔ سورج، چاند اور ستارے۔ اللہ نے سورج کو روشنی، چاند کو روشنی کا آئینہ اور ستاروں کو راہ دکھانے والا بنایا۔ یہ سارے آسمان میں اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ وہ ہے جس نے سورج کو چمکدار اور چاند کو روشن بنایا اور اس کے لیے منزلیں طے کی۔ سورہ یونس آیت 5۔ فرشتوں کی تخلیق۔ فرشتے نور سے بنائے گئے مخلوق ہیں۔ یہ اللہ کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں۔ نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی، اور نہ ہی آرام کی۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت جیسے نامی فرشتے ہیں۔ انسان کی تخلیق۔ اللہ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونک کی۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ سورہ صاد آیت 72 میں اللہ فرماتا ہے اور جب میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑو۔ جنت اور جہنم کی تخلیق۔ دنیا سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنا دی تھی۔ جنت نیک لوگوں کا گھر ہوگی اور جہنم گناہگاروں کی سزا کی جگہ۔ انسان کے لیے دنیا کا بننا۔ اس پوری کائنات کا اصل مقصد انسان کا امتحان ہے۔ اللہ نے انسان کو آزمانے کے لیے یہ دنیا بنائی۔ یہاں کی زندگی چھوٹی ہے لیکن اس کے نتیجے ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ سورہ دھاریات آیت 56 میں اللہ کہتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔
اللہ کی قدرت کی پہچان۔ ہر چیز جو اس کائنات میں ہے وہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پیڑ کا اگنا، پانی کا بہنا، سورج کا نکلنا سب اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کے حکم سے ہی بنی ہے اور اسی کے حکم سے چل رہی ہے۔ انسان کا کام ہے کہ وہ اسے سمجھے اور سیکھے اور اللہ کی بندگی کرے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صراط المستقیم پہ چلائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ آمین۔